قال: جاء أعرابي فبال في ضافة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأغرق عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا اور مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. لوگوں نے اس کو ڈانٹا، روکنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. جب اس آدمی نے پیشاب کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ایک ڈول پانی اس پیشاب کے اوپر بہا دیا جائے، ڈال دیا جائے، اور ایسے ہی کیا گیا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سامعین کرام، اس حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابو حمزہ ان کی کنیت ہے اور یہ اپنے نام سے مشہور ہے. اس صحابی رسول کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے مکمل 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی اور ان کی والدہ نے ان کو لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور یہ کہا کہ میں اس بچے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. اور اس کے بعد سے مسلسل 10 سالوں تک آپ کی خدمت میں یہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو بصرہ بھیجا گیا معلم بنا کر کے حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے وہیں پہ اپنی پوری زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی. ایک روایت کے مطابق 99 سال تک یہ زندہ رہے. بعض لوگوں نے 101 سال بھی ان کی عمر بیان کیا ہے. اور سن 93 ہجری میں 93 ہجری میں بصرہ میں ہی ان کا انتقال ہوا. بیان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بصرہ میں سب سے آخری صحابی جن کی موت ہوئی ہے، آخری صحابی، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث میں جس دیہاتی انسان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس دیہاتی کے سلسلے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ بہت ہی غیر مہذب اور عامی انسان تھا، جاہل انسان. ان
کا نام تھا ذو الخویسرہ الیمنی، وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ذو الخویسرہ جو ہے، ذو الخویسرہ ان کا نام تھا۔ تو وہ آئے اور آ کر کے مسجد کے ایک گوشے میں فی طائفۃ المسجد ای فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ رزموہ، صحابہ کرام دوڑے تاکہ اس کو اس کام سے منع کر دیں، یعنی اس کو پیشاب کرنے سے روک دیں، اس کے پیشاب کو وہیں پہ روک دیں۔ اس کام کے لیے صحابہ وہاں پہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوہ، چھوڑ دو اس کو، پیشاب مکمل کر لینے دو۔ ایک روایت میں یہ بھی صراحت ہے کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے، اچھا سلوک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس دنیا میں سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا پیشاب جو ہے اس کو بیچ میں نہ کاٹا جائے، نہ روکا جائے، اور اس کو نرمی سے سمجھایا جائے۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ اس حدیث سے جو اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کا جو پیشاب ہے، بول الانسان، یہ ناپاک ہے، اور اس پہ تمام امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پیشاب ناپاک ہے۔ دوسری بات کہ پیشاب یا اس طرح کی نجاست ہے اگر کہیں پہ، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے، پانی ڈال دیا جائے، اور پانی کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہو۔ ایک ڈول پانی، صنوب، اصل میں عربی میں صنوب کہتے ہیں اس برتن کو جس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور خالی برتن ہوتا ہے تو اس کو سجل بولتے ہیں یا سجل بولتے ہیں، ڈول۔ تو ایک ڈول پانی کی مقدار اگر پانی ہے اور اس پانی کو اس پہ ڈال دیا جائے تو اس سے وہ نجاست صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اس زمانے میں، اس کا فرش کچا تھا، مٹی کا فرش تھا، اس پہ یہ سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال کر کے مٹی میں اور اس کو برابر کیا گیا تھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ اس میں پانی گرنے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد وہ زمین اس کو جذب کر لے سکتی تھی، اور ایسے ہی ہوا۔ اس آدمی نے جب پیشاب کیا تو پیشاب اس کا مٹی میں جذب ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاکی کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ پانی لا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ تو اس طرح کی صورتحال جہاں پہ ہو، یعنی زمین پختہ نہیں ہو، فرش کچی ہو، تو اس پہ پانی ڈال دینا ہی کافی ہے اس کی طہارت کے لیے۔ وہاں سے مٹی کھود کے ہٹائی نہیں جائے گی، یا ایک ہی پانی کو وہاں سے بہا کر کے دوسری طرف پاک کرنے کے لیے نہیں لے جایا جائے گا۔ تیسری اہم بات اس حدیث کی یہ ہے کہ پاکی کے لیے کیا پانی کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ ہے جس سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک موقوف روایت کتب حدیث کے اندر آتی ہے کہ زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین کا خشک ہو جانا
یہ اس کی پاکی ہے، یعنی اگر کہیں گندگی ہے اور کافی دنوں تک گندگی رہ گئی اور اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہوا اور سورج کی روشنی سے وہ حصہ زمین کا وہ حصہ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ اگر پانی نہ بھی ڈالا جائے تو سوکھ کر کے سوکھ گئی اگر وہ زمین تو وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ پاکی ہے۔ یہ روایت موقوف ہے، اور اس روایت کی روشنی میں بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ سورج کی جو گرمی ہے اور ہوا یہ گندگی کو اور پیشاب کو یا اس طرح کی چیزوں کو صاف کر دیتا ہے، اس کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ اس کا اثر ہے صفائی کے اوپر۔ جی، لیکن حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہرحال مرفوع حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پانی اس پہ گرانا ضروری ہے، پانی سے اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ حدیث اس مرفوع حدیث کے مقابل میں قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ مساجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس آدمی کو حالت پیشاب میں پیشاب روکنے سے منع فرمایا، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے اس کو اس کام اور اس عمل کو روکنے سے منع نہیں فرمایا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے اس دیہاتی انسان کو پیشاب کرنے سے روکنے کی کوشش کی، تو اس انکار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہ یہ تھا کہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو بیچ ہی میں پیشاب روک کر کے کھڑا کر دیا جائے، یا ہے کہ اس پہ سختی کی جائے، اس سے آپ نے منع فرمایا صحابہ۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ انما بعثتم میسرین، کہ آسانی کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، یعنی اس چیز کو آپ آسانی سے منع کریں، سمجھا کر کے، ہے نا، سختی نہیں کریں۔ تو سختی سے آپ نے منع فرمایا، پیشاب کرنے کو روکنے سے منع نہیں فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انسان کو بعد میں بلایا، اور بلانے کے بعد یہ فرمایا کہ انما هذه المساجد لم تبن لهذا او لا تصلح لهذا، یہ جو مسجدیں ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ اس میں آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیں، گندگی پھیلانا شروع کریں۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ان کا احترام ضروری ہے۔ امام بخاری کی سیرت میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ وہ ایک بار اپنے استاد کے درس میں موجود تھے، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو اسی درمیان بڑی مجلس تھی، ان کے درس میں اچھے خاصے لوگ ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری اپنے حلقے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے داڑھی میں کچھ تنکا تھا۔ تنکا کا مطلب کچھ یعنی گھاس یا اس طرح کی چیز رہی ہوگی، تو اس آدمی نے اس تنکے کو نکالا، اور وہاں مسجد تھی جہاں پہ درس ہو رہا تھا، وہ مسجد تھی، وہاں پہ اس تنکے کو ڈال دیا۔ امام بخاری نے اس چیز کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آہستہ سے اس تنکے کو اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا، اور جب درس مکمل ہوا تو امام بخاری باہر گئے اور اس تنکے کو لے جا کر کے مسجد سے باہر پھینک دیا۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ
ہمارے جو علماء کرام تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، مسجد کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا وہ کس حد تک احترام کا تھا۔ ایک دن کا ظاہر ہے کہ وہ پاک ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی مسجد کے اندر پھینکنا یا اس کو باقی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں مساجد کا کس حد تک احترام کرنا چاہیے، اس کی صفائی اور اس کی نظافت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی ایسا انسان آپ کے سامنے ہے جو دین سے ناواقف ہے، مسائل نہیں جانتا، یا یہ کہ غیر مہذب ہے، جاہل ہے، اس کی گفتگو کا انداز صحیح نہیں ہے، اس کے بولنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان میں سختی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ داعی اللہ ہیں، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے اور کس طریقے سے اس کو سمجھائیں گے، اس حدیث سے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے اس انسان کو، جس نے مسجد میں آ کر کے سیدھے تمام لوگوں کے سامنے پیشاب کر دیا تھا، اس کو بلایا اور بلا کر کے طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسجد کا کیا احترام ہوتا ہے اور کیا کرنا ہمیں چاہیے۔ تو یہ ایک دعوت کا طریقہ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی حدیث سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا اور آپ کس اعلیٰ مقام پہ اخلاق کے فائز تھے۔ حاضرین محترم، اور آخری بات جو اس حدیث سے علماء نے ایک قاعدہ اخذ کیا ہے، ایک قاعدہ اس سے استنباط کیا ہے اس حدیث سے، اور وہ یہ کہ دفع المضرتین بأخفہما، دفع المضرتین بأخفہما، یہ ایک اصولی قاعدہ ہے اصول فقہ کا۔ اس قاعدے کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو نقصان دہ چیزیں آپ کے سامنے اگر ہوں اور ان میں سے کسی کو اختیار کرنا پڑے، دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے اور دونوں ہی میں مضرت ہے، نقصان ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو چننا ضروری بھی ہے، تو اس میں جو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس میں کم سے کم مضرت ہے، کم سے کم نقصان ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے، اسی پہ عمل کریں گے۔ وہ قاعدہ اس طریقے سے اخذ کیا گیا کہ وہ آدمی جو پیشاب کر رہا تھا مسجد میں، یہ تو غلط چیز تھی، مضرت تھی، ہے نا، یہ گناہ کا کام تھا۔ دوسری طرف اس کے پیشاب کو بیچ میں روک دینا، اس پہ غور کیا گیا کہ یہ اس سے کتنے مضرات ہو سکتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اس کو پیشاب کرنے سے بیچ میں ہی روک دیا جاتا زبردستی، تو اس کی پہلی مضرت یہ کہ اس سے کوئی بیماری اس کو پیدا ہو سکتی ہے، شرمگاہ میں یا پیشاب کے راستے میں کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے جو زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ دوسری مضرت یہ کہ اس کو اگر روکا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پیشاب کرنے کا جو ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس کو بیک وقت آپ نہیں روک سکتے بیچ میں، جب تک پیشاب مکمل نہیں ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے وہ کھڑا ہوتا تو اس کے کپڑے گندے ہوتے، اور مسجد کے دوسرے حصے میں بھی پیشاب کا کچھ حصہ جو ہے نا گرتا، یا اس سے مسجد کے دوسرے حصے بھی ناپاک ہوتے، تو بجائے ایک جگہ کے کئی جگہ وہ گندگی مسجد میں پھیل جاتی۔ تو یہ اس میں کئی مضرات تھے، کئی نقصانات تھے۔ ان نقصانات کے مقابل میں اس مضرت کو، یعنی مسجد کے اندر ایک جگہ پیشاب کرنے کی مضرت کو اختیار کیا گیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دفع المضرتین
بِأَخَفِّهِمَا، یہ جو ہے نا قاعدہ ہے، اور اس قاعدے پہ عمل ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔